تجھ سے دعا بے اکبر مقبول گو فیضان سنت مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلنا پھرنا، کام کاج اور آپس میں گفتگو بند فرما کر درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے کندھے پر برز کوڑ کا داغ پیدا ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو میں نے اپنے مرض کی شکایت کی۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے شفا پھیرا، صبح جاگا تو الحمدللہ عز و جل برز کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مرض عصیاں کی ترقی سے ہوا ہوں جاں بلب، مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ کر پھٹ گئے تھے۔ طبیبوں نے متفقہ طور پر رائے دی کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت سیدنا حماد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ رات میں نے انتہائی کرب و اضطراب کے عالم میں گھر کی چھت پر گزاری اور گر گرا کر بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعائے شفا کی۔ جب سویا اور ظاہری آنکھیں بند ہوئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ الحمدللہ عز و جل تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ پر چشم کرم فرمائیے۔ فرمایا، ہاتھ پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا اور فرمایا، کھڑے ہو جاؤ۔ جب کھڑا ہوا تو الحمدللہ عز و جل میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرے ہاتھ کی بیماری ختم ہو چکی تھی۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وسوسہ صرف اللہ عز و جل ہی شفا دینے والا ہے، مگر ان حکایات کو سن کر وسوسے آتے ہیں کہ کیا اللہ عز و جل کے علاوہ بھی کوئی شفا دے سکتا ہے؟ علاج وسوسہ بے شک ذاتی طور پر صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی شفا دینے والا ہے، مگر اللہ عز و جل کی عطا سے اس کے بندے بھی شفا دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی طاقت کے بغیر فلاں دوسرے کو شفا دے سکتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہے، کیونکہ شفا ہو یا دوا، ایک ذرہ بھی کوئی کسی کو اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر نہیں دے سکتا۔ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام رحمہم اللہ تعالی جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ محض اللہ عز و جل کی عطا سے دیتے ہیں۔ معاذ اللہ عز و جل اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے
کہ اللہ عز و جل نے کسی نبی یا ولی کو مرض سے شفا دینے یا کچھ عطا کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا تو ایسا شخص حکم قرآنی کو جھٹلا رہا ہے۔ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 49 اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وسوسے کی جڑ کٹ جائے گی اور شیطان ناکام و نامراد ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قول کی حکایت کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑھی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ عز و جل کے حکم سے۔ دیکھا آپ نے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام صاف صاف فرما رہے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کی بخشی ہوئی قدرت سے مادر ذات اندھوں کو بینائی اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو طرح طرح کے اختیارات عطا کیے گئے ہیں اور فیضان انبیاء سے اولیاء کو بھی عطا کیے جاتے ہیں، لہذا وہ بھی شفا دے سکتے ہیں اور بہت کچھ عطا فرما سکتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے تو آقا عیسیٰ سردار انبیاء میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان کیسی ہوگی؟ یہ یاد رکھیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمیع مخلوقات اور جملہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے کمالات کے جامع ہیں، بلکہ جس کو جو ملا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا۔ تو معلوم ہوا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کو شفا، اندھوں کو آنکھیں اور مردوں کو زندگی دے سکتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بدرجائے اولا عطا فرما سکتے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ پہ نہیں کچھ موقوف، جس نے جو پایا ہے بدولت ان کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شریک اسلامی بہنیں اپنے اپنے حلقوں میں سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت فرمائیں اور اسلامی بھائیوں سے اپنے اپنے شہروں میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم وطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما مردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما۔
یا اللہ عز و جل مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شامل اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمے بازیوں، پریشانیوں اور بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا فرما اور دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تجھ سے دعا بے اکبر مقبول گو فیضان سنت، ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سنا